اب ایک اور ہے جی عامر خان صاحب MQM، ان کا ذرا سنوائیے گا جی. جماعت چھوٹی ہے لیکن ان حالات میں نمبرز گیم بہت امپورٹنٹ ہے، سنائیے جی. عوام جن کے حقوق کے لیے ہم سب آتے ہیں آگے اور کوششیں کرتے ہیں، اور اگر عوام کسی چیز سے متفق نہیں ہے یا مطمئن نہیں ہے تو ہمیں تو یہ حق ہی نہیں حاصل ہے کہ ہم اس سے مطمئن ہو جائیں. اگر عوام مطمئن نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ یہ ANP کے ساتھ بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے. عوام مطمئن نہیں ہے، تبدیلی کیسے آئے گی، کون لائے گا، یہ وقت آنے والا بتائے گا. جمہوری دائرہ کار کے اندر ہونی چاہیے، مل کر مشاورت کریں گے. ابھی پکنا شروع نہیں ہوا، جب پکے گا تو فیصلہ کریں گے. تو چوہے صاحب یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب آپ نے کہا شہباز شریف صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ پہ، وہ ہم نے کل بھی بتایا کہ شہباز شریف صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا گیا ہے، لیکن ساتھ اس میں ایک وہ کہنا چاہیے کہ ایک سابقہ لاحقہ وہ ساتھ لگا دیا ہے کہ حتمی فیصلے نواز شریف صاحب کریں گے. اس کی ریزن چوہے صاحب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی عمل میں irrelevant نہ ہوں، آئسولیشن میں نہ جائیں، بلکہ پارٹی پہ ان کی گرفت بھی مضبوط رہے. یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ نظر رکھیں جو کچھ ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ شہباز شریف صاحب گاڑی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے اپنی پسند کی سواریاں بٹھائیں اور کہیں سے کہیں نکل جائیں. تو یہ چیز بھی چیک اینڈ بیلنس ہے. ایک اور خبر ہے چوہے صاحب، وہ بعد میں کرتے ہیں، چلیں پہلے شہباز شریف صاحب اور MQM ذرا سنائیے گا جی. شہباز شریف صاحب اور MQM کے درمیان جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ حلیف ضرور ہیں مگر اس سے پہلے آپ پاکستانی، تو آپ کو آج پہلے پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا اور اس کے بعد حلیف بن کر سوچنا ہوگا، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم آپ سے ہمیشہ اس کا سوال کرے گی. تو وقت زیادہ نہیں ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. وقت زیادہ نہیں ہے، فیصلہ کرنا ہوگا. عامر خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ ابھی کوئی چیز طے شدہ نہیں ہے، اپوزیشن کی طرف سے کوئی واضح چیز سامنے ابھی تک آئی نہیں ہے. ابھی میاں صاحب کی PDM اور دیگر دوستوں سے بھی میٹنگز ہونا باقی ہیں. تو جو بھی گفتگو کی ہے وہ ہم جا کر کراچی میں اپنی قیادت کو اور رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ دیں گے. پھر جو بھی اس میں بات چیت ہوگی اس سے پھر ہم مطلع بھی کریں گے. چودھری صاحب اگر یہ جو چل رہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا جی، یہ تو ہمیں بس چائے شائے پینے کے لیے آئے ہیں، بیٹھے بیٹھے اداس ہو گئے تھے، ہم نے کہا چلے مل آئیں، تو پھر اگر کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی تو وہ رابطہ کمیٹی کے سامنے کیا چیز رکھی جائے گی مشاورت کے لیے؟ نہیں وہ اور بھی ہے نا، پھر آپ وہ بھی پڑھا کریں نا. اس نے شہباز شریف نے وہاں کسی رپورٹر کو کہا ہے کہ میں نے MQM والوں کے دل کی آواز سنی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ابھی زبان ان کی کب، تو وہ اپنے رابطہ کمیٹی کے بعد فیصلہ کریں گے کراچی جا کے. صحیح بات ہے. ایک اور چیز بھی ہے چوہے صاحب، یہ ایسی ایک اپنی انہوں نے اپنی خوش فہمی جو ہے جی ہاں، کہ ہم نے فتح اچھا کر لیا اور سارے ساتھی چھوڑ دیا گورنمنٹ کو. ہاں جی، there is no such thing. جی ہاں ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں، اور ایسے خام people are jumping to conclusions which are not نہیں کنکلوژن ابھی نہیں ہے based on reality. جی ہاں کنکلوژن بالکل نہیں ہے. جو ہم روز رونا روتے ہیں وہی باقی لوگ بھی رو رہے ہیں. کنکلوژن بالکل نہیں ہے، لیکن جو انیشلی مختلف تجاویز ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلان اے، پلان بی، ایک پلان بی تیار کر کے رکھا جا رہا ہے، اور اس میں اگر پلان اے کامیاب ہوتا ہے تو پھر پلان بی کی طرف بڑھا جائے گا. یعنی کہ فرسٹ فیز کے بعد سیکنڈ فیز آئے گا. سیکنڈ فیز تیار کیا جا رہا ہے، اور سیکنڈ فیز کے لیے ضروری ہے کہ نمبرز گیم، اور اسی لیے اتحادی جو ہیں حکومتی اتحادی وہ بھی میدان میں نکلے ہوئے ہیں. لیکن اصل ہے کہ تجاویز پرپوزلز آ رہی ہیں مختلف، اور وہ ٹیبل پہ ایک دوسرے کی پرپوزل رکھی جا رہی ہیں. اور اگر ہم اس کو یہ کہیں، ظاہر ہے الٹیمیٹ جو ان کا گول ہے وہ تو حکومت کو گرانا ہے، الٹیمیٹ گول. اور اگر الٹیمیٹ گولز کی طرف یہ بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایک چیز طے ہونی چاہیے، پاور شیئرنگ فارمولا، کہ کیک میں سے کس کا کتنا حصہ ہوگا. اور
آلو کس کو ملیں گے، شوربہ کس کو ملے گا، شوربے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، روسٹ کس کو ملے گا، ران روسٹ کس کو ملے گی، فش کس کو ملے گی، سی فوڈ کس کے حصے میں آئے گا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور زرداری صاحب جو ہیں، زرداری صاحب نے ایک بات کی ہے چوہدری صاحب، وہ کہتے ہیں سب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ خان صاحب کو ہٹا دیں ہم اور باقی باتیں طے کر لیتے ہیں. لیکن شریف فیملی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ زرداری صاحب پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ سال 2008 کی بات کرتے ہیں وہ، کہ جب گورنمنٹ بن گئی محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے مل کے گورنمنٹ بنا لی، پرویز مشرف کے سامنے جا کے سب نے حلف بھی اٹھا لیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ زرداری صاحب نے فائدہ اٹھایا پرویز مشرف دشمنی کا. نواز شریف صاحب کی کمزوری تھی کہ پرویز مشرف صاحب کا نام سن کے نواز شریف صاحب کا خون جو ہے وہ کھول اٹھتا ہے. لہٰذا انہوں نے میاں صاحب کو رام کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ایوان صدر خالی کرواتے ہیں پرویز مشرف صاحب سے، تو ان سے لیتے ہیں ہم انتقام. تو میاں صاحب ہنسی خوشی راضی ہو گئے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ گیلانی صاحب گئے واشنگٹن. اتفاق کی بات ہے کہ اس وزٹ کو ہم نے بھی کور کیا، میں بھی موجود تھا. ساری میٹنگز رپورٹ ہوئیں چودھری صاحب، صرف ایک میٹنگ رپورٹ نہیں ہوئی، اور وہ تھی CIA چیف سے پرائم منسٹر گیلانی کی ملاقات، جس میں گیلانی صاحب اور CIA چیف کے درمیان اس بات پہ ایگری کروایا گیا کہ پرویز مشرف صاحب کو ہم ایوان صدر سے فارغ کر رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے وہاں سے NOC کہہ لیں لے لیا. اس کو رپورٹ نہیں کیا. جب میرے سورس نے یہ کنفرم کیا کہ مشرف صاحب کو یہ فارغ کرنے لگے ہیں، اور ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ مواخذے کی تحریک لائیں گے، پرویز مشرف صاحب کو ایوان صدر سے نکالیں گے. مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا اتفاق ہو گیا. ہم جب واپس پہنچے ہیں تو 18 اگست کو پرویز مشرف صاحب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. اور جیسے ہی ایوان صدر خالی ہوا تو اب فیصلہ ہوا جی اب اگلا صدر کون ہوگا. تو زرداری صاحب نے کہا کہ مجھ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. تو وہ ایوان صدر سیدھے چلے گئے اور 5 سال انہوں نے انجوائے کیا. اب مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کو ایک شبہ ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس طرح کا کام کروا کے کہیں زرداری صاحب خود وزیر اعظم نہ بن جائیں، کیونکہ وہ رکن قومی اسمبلی تو ہیں. تو یہ بھی ایک خطرہ موجود ہے جاتی عمرہ میں. تو صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ اوبیسلی جب گیم یعنی اوپن ہو جائے اور مطلب ایک حکومت بیٹھی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اگر ہو جائے، جس کا کہ 10% سے زیادہ چانس نہیں میں سمجھتا اس وقت، تو وہ اس کے بعد پھر ہر کوئی چاہے گا کہ جی کبھی کوئی بلاول کو بنواؤں یا میں خود بن جاؤں. ادھر شہباز شریف نے اپنا یعنی مطلب لنگر لگول کسا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے میرے پیچھے کھلو گئی ہے نون لیگ. تو یہ لیکن یہ صبح ہی مجھے اہم ذرائع سے فون آئے کہ جی یہ کر رہے ہیں عدم اعتماد یا ان سے کروایا جا رہا ہے. تو میں نے کہا جی یہ اب خسیانی بلی کھمبا نوچے، ان سے کوئی کروا نہیں رہا. صورتحال جو ملک کی ہے اس میں تمام جو طاقتیں ہیں وہ ایک پیج پر نہ صرف ہیں بلکہ ایک لائن میں کھڑے ہیں اور ملک کے دفاع کے لیے. اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ آج نوشکی جا کے وہاں بڑے سیریس میسیجز دیے گئے ہیں اکراس دی بارڈر، ایسٹرن بارڈر ہو یا ویسٹرن ہو اور ملک کے اندر بھی. تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا. لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، ایک تو ہے کہ سیاسی مسائل جو ہیں ان کو سیاسی طور پر اور عوامی مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا آپ کا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ تقریریں کر کے ایک دن میں 4 فنکشن کر کے اس سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے مانگے تانگے سے کام چلا لیں گے، اور آئی ایم سوری دس ول ناٹ ہیپن. چودھری صاحب کل آپ نے ایک بات کی تھی جی کہ جناب وہ کون سی 3 شخصیات ہیں، تو ان میں سے ایک شخصیت کا تو زلفی بخاری صاحب نے لندن میں بیٹھ کے کہہ دیا ہے
اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو وزیر اعظم عمران خان کو شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بڑی اچھی رپورٹس دیتے تھے ان کو بھی فارغ کرنا چاہیے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اور میں نے ذرا پوچھا وزیر اعظم آفس میں ایک دو بندوں سے کہ جی یہ کس کی طرف اشارہ ہے اور یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ جو میٹنگز ہوتی تھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وہ اعظم خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کی میٹنگ ہوتی تھی سب سے پہلے، اور سب سے آخری میٹنگ بھی دن کے آخر میں انہی کی ہوتی تھی۔ تو زلفی بخاری صاحب اعظم خان صاحب کو فارغ کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ زلفی بخاری صاحب نے یہ بات خود کی ہے یا ان سے کروائی گئی ہے؟ کیونکہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے ابھی بھی بہت انتہائی قریب ہیں، انتہائی قریب۔ وزیر اعظم کے تو بہت سارے لوگ قریب ہیں، لیکن اب جو انہوں نے نئی ٹیم ہے جس پر وہ انحصار کر رہے ہیں وہ اسد عمر اور شفقت محمود ہے جی، یعنی جو بھی وجہ ہے، لیکن اچھا یہ دونوں بندے جو ہے نا ان کے یہ ہے کہ ہاتھ صاف ہے، اور یعنی کوئی اس طرح کا جیسے شاہ محمود ہے ان پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، تو اس طرح کہ یہ بھی ان کا بھی ہے۔ اور میں نے ایک دن پہلے بات کرتے کرتے آپ سے کہا تھا کہ بہت ساری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے، آپ کے پاس 10 کے قریب پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ بھی صاف ہیں، کلین ہینڈڈ ہیں، کلیئر ہیڈڈ ہیں، اور رزلٹس دے بھی سکتے ہیں اور خدمت بھی کر سکتے ہیں انکلوڈنگ عمران خان، لیکن پتہ نہیں کیوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نہ ہاتھ صاف ہے نہ ان کے دماغ میں کچھ ہے، اور ان کے اوپر انحصار کیا جا رہا ہے ابھی تک، اور وہ نیچے سے پاؤں سے کام چلتا چلتا اب ہیڈ تک چلا گیا ہے۔ سر بسر تباہی ہو گئی ہے کہ آپ کے اتحادی بھی آج جو ہے نون لیگ والوں کے جپیاں ڈال رہے ہیں جن سے آپ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔